تین مضمون رہیں گے، اس پر بات چیت چلتے گی۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب، وزیر اعلیٰ بدلنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ فوائیں اڑتی رہتی ہیں، فیلر پھینکتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا آپ کا اسپیکٹ کیا ہے؟ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس بات کی کہ بدل رہے ہیں۔ وہ لاجک ہو نا کہ یہ بدل رہے ہیں، جیسے کہ پہلے ایک کاف لیگ جو تھی اس کا ایک تھا دباؤ تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جو پرویز الہی صاحب ہے شاید وہ خود وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں۔ اب صورتحال تو بزدار کے حق میں جا رہی ہے ساری۔ کیسے؟ اس لیے جا رہی ہے کہ کاف لیگ کے جانے کے بعد خدشہ تھا کہ وفاق میں تو کوئی ساتھی چھوڑ جائے تو سنبھالا جا سکتا ہے، پنجاب میں کاف لیگ چھوڑ جائے تو حکومت دڑم سے نیچے گر جائے گی، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے سنبھالی ہے بزدار صاحب نے حکومت، اور جس طریقے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض ارکان سے ملاقاتیں کی، ان کو بلوایا گیا، آج پھر ایک ملاقات ہوئی، اور میرے خیال میں کہ کسی وقت بھی اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی تاریخ عدم اعتماد آتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو وہ اس سے نبڑنے کی اب صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ خاص ظاہر سیاسی پارٹیوں اس طرح کوششیں کرتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ کی یہ خواہش نہیں تھی اور وزیر اعلیٰ کون نہیں بننا چاہتا، تو یہ اٹیمپٹ تو ہوتی رہی ہے جب کبھی بجٹ پاس۔ اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ بتائیں، پارٹی کے اندر تو بے شمار لیڈر میں ان کی زبان سے سن چکا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کافی دنوں سے کبھی کسی کا نام دے رہا ہے، نہیں، خود جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز ایون جو ہے، وہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیں گے، تو جواب ملا کہ کون ہے جو نہیں چاہے گا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن آج کا جو بزدار ہے وہ 6 مہینے پہلے کے بزدار سے زیادہ میں اس کو مضبوط سمجھتا ہوں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی خاص ایز اٹ از اتنا کوئی کرپشن کا اسکینڈل بھی سامنے نہیں آیا، دوسرا اس نے بھی تھوڑی کارکردگی کو بہتر کیا ہے، اس نے ویٹ پروکیورمنٹ میں کافی بتایا ہے۔ دیکھیے کام وام تو وہ کر رہے ہیں، بس صرف فرق یہ پڑا ہے کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور عمران خان نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ جو اپنے تعمیراتی منصوبے ہیں یا اپنی ذاتی تشہیر یا اپنے منصوبوں کی تشہیر یا حکومتی کاموں کی تشہیر اخباروں میں آدھے صفحے کے اشتہار نہیں دیں گے، ٹی وی پر اشتہار نہیں چلیں گے، تو اس لیے بہت ساری باتیں جو ہے تو یہ ہم کہیں کہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا شکریہ۔ آج کا جو میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت جو ہارڈ ٹاک ہے، تمام چینل تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ چیز ہوتی ہے باہر نکلتی ہے تو پھر وہ اٹھا بھی لیتے ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کب سے شروع ہو گیا کہ کسی بھی عوامی نمائندے کا جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ملنا کو بہت بڑی کوئی بری بات ہو گئی؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہوتے ہیں وہ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اگر وہ ان کا چناؤ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اقتدار والوں کا ہی وزیر اعلیٰ ایسا ہی ہے جی۔ اسلام کے اندر اختلاف یا اقتدار کا جو ہے نا یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ میں تو چونکہ دین کے ساتھ میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف وہ ہوتی ہے جو حکمران کے اگر کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کرے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں کیڑے نکالے، اور نشاندہی کر کے تعاور کرے جو عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ اور اقتدار والوں کو بھی یہ چاہیے، حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ مفاد ہو، قوم کے مفاد میں ہو، تو وہ ان کو قبول کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ ہمارے دوسری پارٹی کی طرف سے آئی ہے، یعنی ملک کے مفاد کے لیے۔ نہیں جس طرح بزدار صاحب کے متعلق پچھلے دنوں کافی ایک ہوا چلی تھی اور اب بھی چل رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو وہ اس سپورٹ سے کافی مضبوط نہیں ہو رہے، اور آپ کے ساتھ یعنی ملاقات تو ظاہر ہے ایز اے وزیر اعلیٰ ہیں وہ۔ دیکھو جی میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جو بڑی شو دکھائے، بڑا روب دوب جو ہے لوگوں کے اندر ڈالے، اسے پسند کرتے ہیں، اور جو درویش منس ہو اور جس کے اندر جذبہ ہو
اور وہ دکھلاوا کم ہو اسے یہ برداشت نہیں کرتے. میری تو ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ دیہاتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, دیہات والوں کی تکالیف کو یہ جانتے ہیں اکثر و بیشتر شہروں کے. میں شہروں کا مخالف نہیں, لیکن یہ ہے کہ شہروں والے اتنے دیہاتوں کی تکالیف کو نہیں جانتے جتنے دیہاتوں کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں. میں تو اس لیے انہیں پسند کرتا تھا اور کر رہا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے. میں تو کسی میں کیڑے نہیں نکالتا, تو میں تو خود اپنے آپ کو دیکھتا. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ کوئی؟ مجھے نوٹس دیا تھا انہوں نے, تو میں نے نوٹس کا جواب دے دیا تھا کہ میں نے پارٹی وائلیشن کوئی نہیں کی. میں نے آج تک پارٹی کے منشور کے خلاف یا ضوابطۂ کار کے خلاف کبھی ووٹ نہیں دیا. میل ملاپ جو ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ جو اقتدار میں آ گیا اس سے سلام ہی نہیں لینی, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ حضور کا حاضر ہو, کلمہ پڑھنے والا. آپ کے ساتھ کتنے ہم خیال لوگ ہیں اس وقت؟ یہ جی میں تو صرف اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں. میں ان کو جو ہم خیال ہیں وہ ان سے آپ رابطہ کر لیں, میں تو خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں. آپ نے کہا نا آپ ایک دینی آدمی ہیں, تو آپ کو چاہیے جو ایک تصویر اگر آپ کے سامنے کوئی ہے تو لوگوں تک پہنچانا, چونکہ آپ لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں, لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں, اور آپ نے یہ سوچ کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہوگی کہ آپ کو ووٹ دینے والے لوگ جو ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے, خوش ہوں گے کہ بھئی ان کے کوئی کام ہوں گے, کوئی یہ ایشوز ہوں گے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ اور بھی کون لوگ ہیں جو آپ کے ہم خیال ہیں. میں تو اسی لیے کہ میں دیکھو جی پارٹی وائلیشن آج تک نہیں کی اللہ کے فضلوں کا. 85 سے لے کر آج تک 85 میں جو ہے غیر جماعتی الیکشن ہوا, پھر بعد میں جو ہے مسلم لیگ قائم ہوئی, اور اس وقت سے لے کر آج آزاد بھی ہوا ہوں تو پھر بھی انہیں کے ساتھ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ حلقے کے عوام کے مفاد کی خاطر ہم جو ہے آئے ہیں, وہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن ہم نے جو خدمت کی ہے لوگ میری خدمت لوگ جو ہے میری خدمت قانون سازی کیوں نہیں ٹیبل کرتے کہ پبلک منی جو ہے وہ اپوزیشن میں ایم پی اے یا ایم این اے ہو یا وہ حکومت میں ہو, سب کا ہے تو ملک کا پیسہ ہے تو اسی علاقے میں حق بنتا ہے یہ. لیکن یہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں نا جی, یہ کچھ جو روایتی قسم کے ہیں نا جی, جو قائدین روایتی قسم کے جو یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آزادی نصیب ہو, ہمارے پابند ہی رہے, ہمارے غلام بن کے رہے, وہ انہوں نے جو اس قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. ورنہ بیرونی دنیا, ساری دنیا میں دیکھیں کوئی پابندی نہیں ہوتی, صرف پارٹی کے جو ضوابطے کار ہیں ان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. باقی رہا یہ کہ اپنے باتیں آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, سچی باتیں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا پردہ ڈال کے ہے. نہیں میں پردہ نہیں ڈالتا جی, میں پردہ ڈالنے میں تو کھلی بات کرتا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شہباز شریف صاحب کے نواز شریف کا دور بھی دیکھا ہے, ان سے بھی میں کھلی بات کرتا تھا. بہت شکریہ چودھری غیاث الدین صاحب, آپ سے رابطہ رہے گا, بڑی مہربانی, انہوں نے بڑی وسعت سے بات کی ہے. اب خاور صاحب اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا دانائی سے جو بات کی ہے کہ بھی میں تو اپنی بات کرتا ہوں, اس طرح جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ 15 تو موجود ہیں, اس سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کرپشن کو کوئی کسی کی بھی کرپشن ہو, سوال یہ ہے کہ اس سپورٹ کے لیے ہم پارٹیوں میں نہیں ہیں. کاش یہ یعنی اوپر والی سطح پر جہاں قانون سازی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ضمیر کے مطابق یعنی آدمی اپنی بات کہہ سکے. وہ جو فنڈز ہیں وہ سب کا حق. دیکھیے جو یہ گفتگو ہمارے دوست کر رہے تھے نون لیگی ایم پی اے, تو ان کے اندر سے, ہم جرنلسٹ لوگ ہیں, ان کے اندر سے نون لیگ کے خلاف بغاوت کا ایک عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, اور یہ جو ہے وہ دل سے یہ قائل نظر آ رہے ہیں کہ یہ بزدار کے ساتھ شامل ہوں. اور میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی بد نیتی ہوگی, یہ یقینی طور یہی میں بات کر رہا تھا, جو آپ بات کر رہے تھے کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں, وہ یہ لوگ جب عام طریقے سے کوئی افواہ سنتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں کہتا تھا کہ عثمان بزدار جو ہے, آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں ایک باقاعدہ طور پر ان صوبے کا وہ سیکنڈ فیز, اس پر کا بڑا کام ہوا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی, ایڈیشنل آئی جی انہوں نے وہاں رکھے ہیں. تو ترقیاتی کام یعنی دیہاتوں تک جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی منظور کرا لیا کہ 33% تقریباً جو پیسے ہیں نا وہ اس ترتیب سے ادھر جایا کریں. کبھی نہیں گئے تھے, لاہور پر ہی لگ جاتے تھے. تو اس ان حالات میں
یہ پنڈورا بکس جو ہے یہ میرا حال پیالی میں طوفان ہی ہے، لوگ جو خوش ہونا چاہتے ہیں وہ ہوتے رہیں جی۔ دیکھیے اگر وہ اپنا ہونے کو کچھ مظفر نہیں ہو گڑھ کا جو علاقہ ہے یا ان کے حلقے کے ایریاز ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی یہ انوکھی اور نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ منظور بٹو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو شکل بدل دیتا ہے، اکاڑے کی شکل بدل دیتا ہے، بہت کام ہوئے ہے جی، اور بے شمار جو وزیر اعظم، بلکہ جہاں کے یہ بزدار صاحب ہیں نا، میں اس علاقے کو بہت زیادہ جانتا ہوں، وزٹ کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے تھے، وہ شباشی صاحب کے زمانے میں ملنے آئے تو انہوں نے میاں صاحب نے کہا یار یہ بڑا پرانا ہمارا خدمت گار بھی، اس کو پلاٹ ایک دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے پلاٹ نہیں لینا، میرے گاؤں میں پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں اسی حلقے میں، تو وہ پانی میں جو بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وہ کیڑے بنتے ہیں، تو ہمارے جو پاؤں یا ٹانگوں کے ساتھ ہیں وہ نکل آتے ہیں، ہمیں آپ پانی دیتے ہیں۔ ان علاقوں کی جو یعنی ترقی ہے وہ تو تھی ہی نہیں سرے سے، یعنی یہی تھا کہ بھی انہوں نے آنا ہے لاہور ایم پی ایم نے ہو جانا ہے، پھر ٹور کے چلے جانا ہے، اور پیسہ سارا یہ ہوتا یہ رہا ہے۔ ابھی آپ کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جو اب نہیں ہے، بون کا ریلوے اسٹیشن آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، یہ سیم ایک کنڈیشن تھی۔ یہ شخصیات ہوتی ہیں سیاسی بھی، انگریز کے ایک وفادار تھے، فوج کے وہ افسر تھے، تو ان سے انگریز بہادر خوش ہوا، تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اس کو اتنی زمین لاٹ کر دو، اس کو یہ کر دو، تو انہوں نے کہا جی مجھے زمین نہیں چاہیے، آپ میرے گاؤں میں ٹرین جو ہے وہ لے آئے، تو اس طرح بون کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ قائم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر لوگ، لیکن ایک دوسری طرح بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو جی یہ تو ہو گیا کہ بزدار صاحب نے یہ دوسری ایک گیم ہے، باقاعدہ طور پر اندر سے انہوں نے ایک نقب لگا لی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہر وقت غلامی کیا کہ، لیکن بیڈ گورننس بھی تو موجود ہے۔ دیکھیے بیڈ گورننس تو موجود ہے اور بہت زیادہ موجود ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور قیمتوں کے رشوت کنٹرول کے کے حوالے سے حوالے سے، رشوتوں کے حوالے سے، اور خود ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ رشوت کا کیا ریٹ ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے، یہ فواد چودھری بھی کہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے۔ ہاں جی۔ مجھے بتائیے کہ جو اس سے پہلے مثلا ادارے کرپشن میں ملوث تھے وہ تو انہوں نے ریٹ زیادہ بڑھا دیے، آپ مجھے کسی محکمے میں جا کے دکھا دیں، اور لوگوں کی چیخ و پکار جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پر ہے۔ یعنی اگر بہت شریف ہیں، درست ہے، شریف ہیں، تو شرافت بھی ہے، لیکن ان کمپیٹنسی بھی ہے، اور مہنگائی بڑھے گی تو رشوت کیوں نہیں بڑھے گی؟ رشوت کا نہیں، جو ریٹ public جو ہے dealing اس کے کا ڈپارٹ- تناسب بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا نا بھائی۔ ہاں، یہ ہے کہ رشوت دینے والا بیچارہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے، ایک تو اس کے پاس انکم کم ہو گئی ہے اور کوئی کام کروانا ہے اس نے، تو اس کے لیے اس کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، مصیبت میں وہ بندہ آیا ہے۔ نہیں، خیال تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ پبلک ڈیلنگ ڈپارٹمنٹ پر کچھ خیال کرے گی۔ آپ ریونیو میں چلے جائیں، واپڈا میں چلے جائیں، کسی محکمے میں چلے خیال جائیں، ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، آپ بھی آپ کر رہے ہیں، تو گورننس کے حوالے سے نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، ہمارا بہت ساری چیزوں میں تضاد ہو سکتا ہے، تو گورننس جو ہے وہ مجموعی طور پر وہ ایک ناکام، بھئی ہمارا یہ خیال تھا کہ اب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ سابقہ حکمرانوں نے اس کو کبھی سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ تو لاہور ہو، تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ننکانے تک وہاں بھی آپ مکان نہ بنا سکیں، وہاں بھی آپ یعنی مرغی خانہ نہ بنا سکیں، وہاں بھی آپ چیزیں لیں تو لاہور سے NOC لیں، شیخ پورہ اس میں شامل ہے، کبھی سنا؟ اس میں قصور بھی شامل ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دائرہ کار اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ جہاں لوگ ویسے ہی مکان بنا لیتے تھے، اب یہ جاتے ہیں تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی، اس پر تو ایل ڈی اے کو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے بعد دوسرا خود مختار ادارہ ہے جس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان تھے وہ وجہ یہ ہے کہ یہی ایک المیہ ہے ان PTI کے نمائندگان کا کہ ان کو کون سی چیز جو ہے وہ وعدہ کر کے آنے نہیں دیتی۔ اس وقت ایک زمانے میں ہم تو یہ لوگ بڑا بھاگ کے آتے تھے ٹی وی کے اوپر، اور دوسرے لوگ تھوڑا سا بچتے تھے کہ یہ آتے تھے جی وہ ڈرتے آتے نہیں ہیں۔ اب یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاباش دی جائے یا ان کو کچھ سمجھایا جائے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دیں گے پارٹی کا تو کیا کریں دیکھیے گے؟ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان پر، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی ٹی وی سکرین پہ جائیں گے یا میڈیا پہ آئیں گے
تو سوالات کیا ہونے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہوتی ہے ان کو، اور ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے، اور اس لیے عام طور پر لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے وہ اوائڈ کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ نہیں تو پی ٹی آئی جو ہے اپنی اگر مثلا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتی کہ اس کی یہ ریزن ہے، یہ ریزن ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، ترجمان کوشش کر رکھا رہے ہوا ہیں. نا. شبلی فراز سے پوچھ لے ہماری گلی کی جو ہے وہ نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہ سڑک نہیں پڑی پچھلے اتنے سالوں سے، تو یہ شبلی فراز صاحب ہی شاید جواب دے دیں. نہیں جو علاقائی ایم پی ایز ہیں، یہ دیکھو نا آصف جو ہیں یہ ادھر کاٹھیا صاحب، اور وہ وعدہ کر کے نہیں آئے، تو پھر یہ ہے کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر ان کی پارٹی کو بتائیں گے ہم کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے. کون سی چیز ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو آپ آنسریبل ہیں سر، عوامی نمائندے. جب آپ کاٹھیا صاحب سے مذاکرات کر رہے تھے اور ان کی تصویر منگوا رہے تھے، وہ آپ کو 2 منٹ کے بعد کہہ رہے تھے میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں، تو میرے اندر کا ایمان تھا کہ یہ لائن پہ نہیں آئے. ایسے ہی ہے. اب آپ حیران رہیں گے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ چینل پر دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح غائب ہو گئے ہیں. بھئی آپ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. وہ چند لوگ اوپر بس 3 4 یا 5 لگا لیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ بات کرنی ہے، جھوٹ ہو سچ ہو. عوام کو اپنے مسائل سے غرض ہے، اور علاقائی مسائل عوامی نمائندے کے ترجمان موجودہ حکومت کے، پنجاب حکومت کے ہوں، دیگر صوبائی حکومتوں کے ہوں، وفاقی حکومت کے ہوں، یہ ترجمان جو ہے یہ عوامی مسائل کے حوالے سے ترجمان نہیں ہے. یہ اپنی مخالف جماعتوں کو کردار کشی کے لیے تو ترجمانی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کرے اچھا خاور صاحب ہمارا تھوڑا بریک کی طرف کہا جا رہا ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے.